بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of 4th class, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کی انگلش بک سے پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بادشاہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں نے بادشاہ کی جو یہ کہانی ہے تھوڑی بہت آپ سے شیئر کی تھی، اس کی چند انفارمیشن، لیکن آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 2 نکالیں اور ساتھ ساتھ میں آپ ویڈیو کو واچ کریں تاکہ آپ کو یہ سبق اور یہ کہانی سمجھ آ جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بادشاہ ایک بادشاہ تھے اور 4 بچے ہیں اس سبق میں جو اپنے دادا جی سے یہ ضد کرتے ہیں، اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کہانی سنائیں. دادا جی ان کو پرومس کرتے ہیں کہ آپ کو میں ایک کہانی سناؤں گا. تو دادا جی فائنلی ان کو ایک کہانی سنانے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. بادشاہ کے بارے میں اب کہانی دادا جی اپنی زبانی ان بچوں کو سنائیں گے. آپ اپنی کتاب کھولیں، اپنے سامنے رکھیں. پہلے ہم اس کو پڑھیں گے اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے. دادا جی Kashmir has been ruled by many kings, cruel, kind and wise. One of the wisest king of Kashmir was Badshah, who is known for historic, administrative, civic and educational reforms, coupled with a peaceful and prosperous reign of more than 50 years. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دادا جی ان بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں. کچھ بادشاہ جو تھے وہ ظالم اور جابر تھے. کچھ بادشاہ جو تھے وہ بڑے ہی مہربان اور رحم دل تھے. کچھ ہی بادشاہ جو گزرے ہیں وہ بڑے ہی عقل مند اور دانشمند دانا بادشاہ گزرے ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی وائزسٹ دانا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے بادشاہ. بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ جو ہیں یہ اپنی حکومت کے دوران اچھے کاموں کی وجہ سے، ان کی اچھی جو لوگوں کی تئیں ان کا ارادہ تھا، ان کے کام کرنے کا طور طریقہ تھا، لوگوں کو خوشحالی کی طرف اور ترقی کی طرف لینے کا جو اس کا مشن تھا وہ لوگوں کی تئیں اچھا تھا. تو اس کی یہ جو حکومت گزری یہ بڑی ہی امن پسند گزری، بڑی ہی خوشحال جو اس کے دور حکومت میں وقت گزرا بڑا ہی خوشحال گزرا. دادا جی بتا رہے ہیں کہ یہ بادشاہ جو تھے انہوں نے تقریباً 50 سال سے زائد کشمیر پر حکومت کی. تو سمرن ہو واز بادشاہ؟ بچوں میں سے ایک بچے نے سوال کیا دادا جی سے کہ یہ بادشاہ کون تھے. دادا جی شاہی خان known as زین العابدین was the 18th king of Shamir dynasty.
He was the third son of Sultan Sikandar. His mother was Miraj. There was a battle between his elder brother Ali Shah and him. دادا جی کہہ رہے ہیں کہ شاہی خاندان کے 8ویں جو بادشاہ تھے ان کا نام زین العابدین تھا. یہ شاہمیر ڈائناسٹی سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد کا نام سلطان سکندر تھا. یہ سلطان سکندر کے تیسرے بیٹے تھے. ان کی ماں کا نام میراج تھا. اب کیا ہوا کہ اس کا جو ایلڈر بردر تھا یعنی بڑا بھائی تھا بادشاہ کا، اس کے اور اس کے درمیان آپس میں بیٹل ہوئی یعنی جنگ ہوئی. راجا who won the battle؟ راجا کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ پھر کس نے جیتی؟ دادا جی First Zain al-Abidin came to power for only 3 months as his elder brother took away the kingdom from him. Later he consolidated his forces and fought the battle which he won. دادا جی بتا رہے ہیں کہ زین العابدین پہلے پاور میں آئے تو انہوں نے 3 مہینوں کے لیے اپنی حکومت کی. اس کے بعد اس کے بھائی نے اس سے یہ سلطنت جو تھی، یہ حکومت جو تھی، یہ چھین لی. لیکن بعد میں پھر اس نے اپنی فوجوں کو جمع کیا، پھر سے اس نے جنگ کی، پھر اس نے بیٹل کی اور جنگ کے بعد اس نے پھر جیت لیا. اب سمرن کہہ رہی ہے اٹ مینز دیٹ ہی واز بریور دین ہز بردر. سمرن کہہ رہی ہے کہ دادا جی اس کی مطلب ہے کہ اس کا جو یہ بھائی چھوٹا بھائی تھا یعنی بادشاہ، یہ بڑے بھائی سے چالاک نکلا، بہادر نکلا. دادا جی not just brave but he was also intelligent and a good human being. He had developed friendly relations with Afghanistan, Iran, Iraq, Egypt and Tibet. His reputation as a king was mocked by the rulers of Bengal, Gujarat, Gwalior, Malwa and Nasik. دادا جی سمجھا رہے ہیں بچوں کو کہ یہ صرف بادشاہ جو تھے یہ چالاک اور ہوشیار ہی نہیں تھے بلکہ یہ بہت ہی ذہین تھے، بہت ہی ذہین آدمی تھے، بہت ہی اچھے آدمی تھے. انہوں نے دوسرے ملکوں کے ساتھ بڑا ہی اچھا تعلق پیدا کیا، بڑا ہی اچھا تعلق بنایا. کس کس ملک کے ساتھ؟ یعنی افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، عراق کے ساتھ، ایجپٹ کے ساتھ اور تبت کے ساتھ. ان کی جو عزت تھی یعنی بادشاہ کی جو عزت تھی، بہت سارے جو باقی بادشاہ تھے، جو باقی رولر تھے، ان میں وہ ان کو دیکھتے تھے، بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. یعنی بنگال کے، گجرات، گوالیر، مالوا اور ناسک کے جو باقی کنگز رولرز تھے وہ اس کو بڑی ہی عزت سے دیکھتے تھے. راجا واٹ از اسپیشل اباؤٹ دا کنگ؟ راجا کہہ رہے ہیں کہ دادا جی ان کے لیے یہ کیا خاص تھا؟ دادا جی Indeed, a lot. People gave him the title of Badshah, the greatest sovereign in Kashmir. He is popularly called Badshah even after more than 500 years. He honored the taxes paid by the people. He built many places of worship apart from colleges and universities. His university at Navshar flourished until 17th century. His priority was to provide basic facilities to the people. دادا جی بتا رہے ہیں کہ بے شک اس نے بہت کچھ کیا. جو بادشاہ تھے
یہ بادشاہ کے ٹائٹل سے لقب سے فیضیاب ہوئے، لوگوں نے اس کو بادشاہ کا لقب دیا۔ یہ خود مختار حکومت کرتے تھے کشمیر میں، تو تبھی لوگ اس کو بادشاہ کے نام سے جانتے تھے۔ تو جو بادشاہ تھے، اس نے ایک بہت ہی اچھا اور کارنامہ انجام دیا کہ 500 سال کے بعد تقریباً جو ٹیکس جو تھے، جو لوگ دیا کرتے تھے، ان کو ہاف کر دیا، آدھا کر دیا۔ اب لوگ آدھا ٹیکس بھرنے لگے اور آدھا بادشاہ نے معاف فرما دیا۔ اور اس نے بادشاہ نے بہت سارے عبادت گاہیں بنائی، کالجز بنائے، یونیورسٹیز بنائی۔ تو بادشاہ نے ایک اور کام کیا، نوشہرہ میں ایک یونیورسٹی بنائی جو بہت ہی 17ویں صدی میں بہت ہی پھلی پھولی۔ His priority was to provide basic facilities to the people. اس کا مین فوکس جو تھا، اس کی مین ترجیحات میں جو بات شامل تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو جو بنیادی سہولیات تھی اس سے فیض یاب کرنا چاہتے تھے۔ سمرن what are his other achievements؟ سمرن کہہ رہی ہے کہ اس کی اور اس کے علاوہ کوئی کامیابی۔ دادا جی Dear children, a king is always remembered for his contributions. He is just like a father to his people, who must ensure all have food to eat, clothes to wear, and shelter to live. دادا جی کہہ رہے ہیں، پیارے بچوں، ایک بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنی کارکردگی جو وہ لوگوں کو دیتا ہے، جو لوگوں کے لیے کرتا ہے، اس سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کا جیسے باپ کی مانند تھا، جیسے ایک والد اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام اور ان کے رہنے کی جگہ کا انتظام کرتا ہے اور ان کی خوشحال زندگی گزارنے کے لیے، بنانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اسی طرح سے بادشاہ نے بھی لوگوں کے لیے بہت ہی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ احمد دادا جی یو فارگیٹ ون تھنگ۔ احمد بتا رہے ہیں کہ دادا جی آپ ایک چیز بھول گئے ہیں۔ دادا جی واٹ؟ دادا جی کہہ رہے ہیں کیا؟ احمد بکس ٹو ریڈ، کہ کتابیں جو پڑھتے ہیں ہم۔ دادا جی یس آف کورس، ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ if we want to prosper we must read or we will be left behind۔ اگر ہم خوشحال رہنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہم ایسا کام کریں جو بعد میں لوگ ہمیں کتابوں میں یاد کریں۔ ریان for how many years did بادشاہ rule؟ ریان کہہ رہے ہیں کہ دادا جی بادشاہ نے کتنے عرصہ حکومت کی کشمیر میں؟ دادا جی he ruled for 52 years and this period is known for peace and development۔ دادا جی کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نے 52 years یعنی 52 سال کشمیر میں حکومت کی، اور اس حکومت کے دوران بہت ہی امن گزرا، بہت ہی ترقی ہوئی۔ His period is remembered for laying of a network of canals and water courses covering different regions of the state۔ اس دوران بادشاہ نے بہت ساری کینالز، نہریں بنائی، پانی کی نہریں بنائی، بہت سارے جو ہمارے کشمیر میں ریجنز ہیں، الگ الگ علاقے ہیں، ان کی طرف توجہ دی، ان کی ترقی کے بارے میں سوچا، ان کی ترقی، بہت ساری ترقیاتی کام کیے جن کی وجہ سے بادشاہ ابھی تک مشہور ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی یہاں تک سمجھ آئی ہوگی۔ ابھی ہمیں یہ کہانی ادھوری رہی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اس سے آگے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔
ہاں 10 منٹ ہے نا پڑھ تو انگلش تو پڑھنی وہ انگلش تجے پڑھنے اس کو نظر مار کر رکھے نا پیچھے جواب دے گا انسان گلا چوان اس طرح پڑھنے آئے کڑے لیسن پڑھنے انگلش